اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بالکل شروع میں مشرف اسلام ہونے والے اور اسلام کی خاطر مصائب کے پہاڑ برداشت کرنے والے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے۔ کنیت ابو سعید تھی، والدہ کا نام سخیلہ بنت عنبس تھا۔ آپ اس وقت دامن اسلام سے وابستہ ہوئے جب صرف 13 افراد مسلمان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بہنوئی تھے، یعنی آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے سگے ماموں تھے۔ دور جاہلیت میں بھی مے نوشی سے گریزاں تھے۔ فرماتے تھے ایسا کام کیوں کروں جس سے عقل متاثر ہو اور کم ظرف لوگ مجھ پر ہنسیں۔ زہد و عبادت میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک دنیا اور قوت نکاح سے عاری ہونے کی اجازت مانگی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور بکثرت روزے رکھنے کی تلقین کی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جب اطلاع ملی کہ قریش مکہ مشرف اسلام ہو گئے ہیں تو یہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اصل صورتحال کا علم ہوا۔ دوبارہ حبشہ کی طرف سفر کرنا مشکل تھا، اس لیے مشہور مشرک سردار ولید بن مغیرہ کی پناہ لے لی اور قریش کے مظالم سے محفوظ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں پر سختیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کے شب و روز سکون سے گزرے اور باقی مسلمان سراپا اذیت رہیں۔ کہنے لگے میرے دوستوں کی زندگی مصائب و آلام میں گزر رہی ہے اور میں ایک کافر کی امان میں مزے سے گزر بسر کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میرے اندر ضرور کوئی نقص ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ولید کو اس کی امان واپس کر دی۔ کچھ دنوں بعد عرب کے مشہور شاعر لبید بن ربیعہ نے، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اہل مکہ کی کسی محفل میں اشعار سناتے ہوئے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا سب چیزیں باطل ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ کہا۔ لبید نے دوسرا مصرع پڑھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ، ہر نعمت ضرور زوال پذیر ہوگی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ آواز لگائی غلط، جنت کی نعمتیں لازوال ہیں۔ یہ سن کر لبید نے حاضرین سے کہا اللہ کی قسم آپ کے اہل محفل ایسی ناگوار باتیں پہلے تو نہیں کیا کرتے تھے، یہ تبدیلی کب سے شروع ہوئی؟ ایک شخص نے کہا یہ نادان ہے، اس کے ساتھ ایسے کچھ اور لوگ ہیں، آپ خیال نہ کریں۔ لبید نے دوبارہ وہی شعر پڑھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طرح ٹوکا۔ بات بڑھ گئی، وہی شخص مشتعل ہو کر آگے بڑھا اور آپ کے چہرے پر اس زور کا تمانچہ مارا کہ آنکھ پھوٹنے کے قریب ہو گئی اور نشان پڑ گیا۔ کسی نے کہا آپ ولید کی پناہ میں تھے تو آپ کی آنکھ محفوظ تھی، غلطی کی کہ اس کی امان سے نکل گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ فرمایا میں تو اپنی دوسری آنکھ بھی دین پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میرے لیے زیادہ مضبوط ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت ملی، اس کے بعد جلد ہی 2 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ مہاجرین میں وہ پہلے آدمی تھے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا اور جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نعش کو 3 بار بوسہ دیا جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا اے عثمان تم دنیا سے اس حال میں گئے کہ دنیا کی کسی چیز سے آلودہ نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان کی وفات پر کہا اے آنکھ عثمان بن مظعون کے حادثے پر مسلسل آنسو بہا، ایسے شخص پر جو اپنے خالق کی رضا کے لیے رات بسر کرتا تھا۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کا جسد مبارک قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر پر نشانی کے لیے ایک پتھر رکھوا دیا۔ آپ کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک صحابیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک نہر جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یہ ان کے اعمال کا ثمرہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔